کیوں بتائے گا ہمیں کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بھائی کلمہ تو نے کب پڑھا؟ اپنا معیار بتا۔ بندہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا علاج کرا، وہ آگے سے کہتا مغز خراب ہے، مغز خراب ہے، کتے کھا گئے، ڈاکٹر کا علاج کر سے۔ اب بدبختہ ابو طالب کا کہتے ہو کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، جو خود طبیب ہے کائنات کا، جس نے محمد الرسول اللہ کی پرورش دی ہے، جس نے محمد الرسول اللہ کا نکاح پڑھایا، اور جو اللہ کے مالے اور ٹوٹ کے بولتے جی اس وقت نہ قرآن آیا تھا نہ نکاح ہوتا تھا، خطبہ تو ہوتا تھا نا، خطبہ تو ابو طالب نے پڑھا جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ اگر تو خطبہ پڑھ لے تجھے سمجھ آ جائے گی کہ ابو طالب کا ایمان کیسا ہے۔ اما خدیجہ سے بغض کرتے ہو، ابو طالب سے تمہیں بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، تمہیں حسن حسین اچھے نہیں لگتے، تمہیں مولا علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا، تجھے اما زہرا کی باتیں چبھتی ہیں، تو پوچھ جا کے ماں سے، اس میں تیرا قصور نہیں تیری ماں کا قصور ہے۔ حضور کے خاندان پہ انگلیاں اٹھاتے ہو اور سمجھتے ہو میں بڑا علامہ، میرے بڑے چمچے، میرے بڑے بڑے چیلے، اور شیطان کے تھوڑے چمچے چیلے آئے، کبھی فرعون بن کے آیا، کبھی نمرود بن کے آیا، کبھی شراب بن کے آیا، کبھی ابلیس بن کے آیا، ہر زمانے میں لعنتی قرار دے دیے گئے۔ کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی تعداد کا معیار رکھو گے؟ ہماری تعداد زیادہ ہے، اور کمڑے والوں کا 9 لاکھ پیسے نہیں ہوئے ہو، 9 لاکھ روپی شامی حسین کے مقابلے میں آئے تو 72 نے فتح پا دی۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، عورتیں بولو سبحان اللہ۔ تذکرہ حسن، تذکرہ حسین مومن مسلمان کو اچھا لگے گا، نبی کے کلمہ کو اچھا لگے گا۔ کب میں نے کہا ہے کہ پیٹو، میں نے کب کہا ہے کہ صحابہ کو گالیاں دو، میں نے کب کہا ہے کہ تم اپنا دھڑا شیعہ بناؤ یا سنی بناؤ یا وہابی بناؤ یا اہل حدیث بناؤ؟ میں کہتا ہوں دھڑا قائم کرنا ہے تو جو کٹے زہرا پہ آ جاؤ، علی کے غلام بن جاؤ، اس کے لیے مسلمان ہونا کافی۔ بس ایک بار تو مسلمان بن جا، علی تجھے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ سبحان اللہ۔ جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ظلم کے صدقے، جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ظلم کے صدقے،